إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق من الحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما النور على النور في التخياء البيجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا عجل الله تعالى فرضه الشريف اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاطر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج النظرية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے آقا عبد اللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کل شام غریبہ گزری ہے آج 11 محرم الحرام ہے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیں سب مل کر توسل کرتے ہیں مولا سے جھولیاں ڈھلا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین بن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا ماشاء اللہ اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہ اشفع لنا ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم نعرہ الصلوات حدیث معصوم ہے کہ صلوات تو کسی بھی انداز سے بھیجیں ثواب ہے
جب بلند آواز سے بھیجتے ہیں تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سرکار ختمی مرتبہ معراج پہ تشریف لے گئے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ فرشتہ ہے جو ایک نماز پڑھتا ہے 20,000 سال کی، 20,000 سال کی ایک نماز پڑھتا ہے، 5,000 سال کا قیام ہے، 5,000 سال کا رکوع کرتا ہے، 5,000 سال کا سجدہ کرتا ہے، 5,000 سال کا تشہد پڑھتا ہے، اور یہ 20,000 سال کی نماز پڑھ کر آپ کی امت کو ہدیہ کر دیتا ہے، تو جو ہے آپ کی امت کو ہدیہ کر دیتا ہے۔ اب نقل بالمعنی کر رہا ہوں روایت کو، گویا حضور نے کہا کہ اے جبرائیل، کیا میری امت اس کی 20,000 سال کی نماز کی محتاج ہے؟ کہ یا رسول اللہ 20,000 سال کی نماز کا کتنا عظیم الشان ثواب ہوگا کہ جب میرے کچھ چاہنے والے ایک جگہ جمع ہوں اور مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود بھیجیں، اللہ اس کی 20,000 سال کی نماز سے زیادہ ثواب انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہم بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مفتی صاحب کسی جگہ پر پہنچے اسکول میں اور انہوں نے کچھ گفتگو کی اور اس کے بعد بچوں سے سوال جواب ہوئے، تو سوال کرنے والے میں سے ایک بچے نے یہ پوچھا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتلا سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے تعجب سے پوچھا، یہ جو تم نے سوال کیا ہے کہ تم شیعہ تو نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں شیعہ ہوں، مولا کا چاہنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ ایسے سوال شیعوں ہی کے دماغ میں آتے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں بتاؤں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اتنا جانتا ہوں اللہ ایک کام تو ضرور کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آمادہ ہو گئے بھی میرے ساتھ انشاءاللہ، چلیں گے ساتھ۔ جی سورہ لقمان کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، قبلہ کعبہ مولانا فیاض مطہری صاحب تشریف فرمائے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اچھا مومنین کو چکوال سے بھی آئے ہوئے تو میں چاہتا ہوں کہ جو وہاں گفتگو دی تھوڑی سی بات وہاں سے آگے بڑھ جائے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر روئے زمین پر سارے درخت قلم بن جائے۔ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی تھی نا میرے بھائی مجھ سے پہلے، اسے سوچ کر میں آیت کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن آپ نے جو حدیث پڑھی تو اسے سوچ کر میں نے اپنی گفتگو تبدیل کی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین پر سارے درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنے سمندر ہیں اس میں 7 سمندر مزید مل جائیں، تو مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ سب اللہ کے کلمات لکھنے لگے، سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، وہ یقیناً صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اچھا یہ کون سے کلمات ہیں؟ ذرا قرآن دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو کچھ کلمات القاء فرمائے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو ان کلمات کی وجہ سے آدم نے توبہ کی۔ تو انہو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اچھا ذرا سے روایت کے اختلاف کے ساتھ وہ جو کلمات ہیں وہ کون سے ہیں؟ الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہاں سے وہاں تک مل کے حسینی صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے نام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں سے مشتق فرمائے، یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا۔
چلیں گے میرے ساتھ تھوڑا سا اور آگے. وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا. وہ اللہم صلی علی. وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا. اس سے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا. اس سے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری کر سکتے. شمار نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے لکھ لیتے ہیں، آپ کسی چیز کو لکھ نہیں سکتے لیکن کاؤنٹ کر لیتے ہیں. آپ نے کتاب پوری پڑھی نہیں ہے لیکن صفحوں کو آپ نے گن لیا کتنے ہیں، یا دیکھ لیا صفحے کتنے، تو شمار میں آ گئے نا صفحے. علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے، نہیں شمار نہیں کر سکتے. یہ کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے یہاں پر، ایگزیجوریشن نہیں ہے. جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کیا بات ہے، یہ بہت حد سے بڑھا دیتے ہیں. ہاں، میں حضرت قبلہ مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ ان کی خدمت میں ایک دفعہ تھا تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے لاہور کا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے لاہور میں مجلس پڑھی اور مولا کے فضائل جب پڑھے تو بعد میں آ کے کسی نے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ علی کی حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں علی کو. جی آپ کو یہاں نعرہ حیدری کہنا چاہیے تھا، یہاں پر مولا علیہ السلام کا ذکر. ابھی جگوال میں بھی کہہ رہا تھا میں کہ نعرہ حیدری کہنے کا بھی خاص ادب ہے میرے بھائی. جیسے سلوات پڑھنے کا ادب ہے کہ مل کے بلند آواز سے سلوات بھیجیں، نعرہ حیدری کہنے کا بھی خاص ادب ہے. اس خاص ادب سے کہتے ہیں تو ایک نیا جوش، ایک نیا جوش تولا آپ اپنے قلب میں محسوس کرتے ہیں. وہ جو ایک اہل سنت عالم سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سنی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 100%. توجہ رکھیے گا، کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں، کہ 100%. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے، کہ 100%. جی جس طرح سے ابھی آپ نے کہا نا، آپ سن لیجئے گا کہ آپ سننی ہے، انہوں نے کہا 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں، کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے، کہ 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. سن رہی ہے؟ لون ریاض اقلام والبحر میدان والجنہ حساب والانسا کتاب ما احصى فضائل علی ابن ابی طالب. دو چیزیں گنی نہیں جا سکتی. سورہ ابراہیم اور سورہ نحل دونوں میں آیت ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، یا علی کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس لیے جناب میر انیس علیہ رحمٰن نے مولا علی علیہ السلام کے لیے جب مرثیہ لکھا تو اس کا جو پہلا بند ہے، وہ بلکہ پہلا مصرع ہے، وہ یہ کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. مجھے اتنی امید ہے کہ یہاں اتنی اردو سمجھنے والے موجود ہوں گے. عرش خدا مقام جناب امیر. اچھا، جناب میر انیس کے لیے ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، مصائب کے جو اشعار ہیں ان میں تاریخ کا اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ اپنا تخیل انہوں نے اس میں شامل کیا ہو، لیکن فضائل کے اشعار ہیں اس میں یا قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے یا حدیث امام کی روشنی میں ہے. ذہن میں رکھیے گا. اب مولا علی نے خود اپنے آپ کے لکھا ہے. ڈاکٹر عبدالعلی گویا ہے، انہوں نے ایک شرح زیارت جامع کبیرہ لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ مولا علی نے اپنے آپ کے لکھا ہے کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر. آخر تک ہے میرے ساتھ آپ سب؟ میرا نام، مولا علی کہہ رہے ہیں، میرا نام جب عرش پر لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہے یہ باذن خدا، باذن خدا ہے. علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے.
گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ مولا علی کو تیسرا بنا کے کہاں سے چلے گئے مولانا صاحب؟ میں دیکھو علی کا سب سے پہلے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. حقیقی ہے یہ شیعہ، صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ. تو علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. جنت انشاءاللہ جب جائیں گے نا جنت میں، تو جنت کے دروازے پہ جب پہنچیں گے نا تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیے گا. جنت کا دروازہ بند ہوگا حدیث میں. اچھا جنت کے دروازہ پہ ہماری لکڑی یا اسٹیل کے دروازے کی طرح تھوڑی ہے میرے بھائی. جنت کا ان باب الجنت من یاقوتۃ حمرا، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہے، حدیث امام ہے. اور اس پہ کنڈی لگی ہے، اللہ صفاء ذهب، اس پہ سونے کا کام کیا ہوا ہے. تو جب وہ کنڈی کو آپ دروازے پہ ماریں گے فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي. شاعر کی شاعری نہیں ہے، خطیب کی خطابت نہیں ہے، تخیل نہیں ہے. یار حدیث امام ہے کہ وَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي. جب وہ کنڈی دروازے پر لگے گی تو اس سے یا علی کی آواز آئے گی. اچھا اب جسے نعرہ حیدری اور یا علی سے کوئی تکلیف ہے وہ جنت میں سن کے کیا کرے گا پھر؟ اگر کسی کو یا علی سے تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کو یو ٹرن لینا پڑے گا. آج کل یو ٹرن کی بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں خیر سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا یہاں پر، وہ میرے جو سیاسی نظریات ہیں اپنے مقام پر وہ ممبر پہ ڈسکس کرنے والے نہیں ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو یا علی سے تکلیف ہے، اب جنت کا دروازہ کہہ رہا ہے یا علی. آگے جوادی عاملی صاحب نے کتاب لکھی ہے اللہ، اور اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ یا علی کی آواز کیوں آ رہی ہے جنت کے دروازے سے. سیادہ سی مثال دیتا ہوں. یہاں کسی کے گھر پہ جائیں، گھر کے باہر کھڑے ہوں، وہ جعفر صاحب کا گھر ہے، آپ کہیں گے کہ نوکر جعفر صاحب ہیں، گھر کے باہر اس کے مالک کا نام لیتے ہو نا. ایک مل کے یہاں سے وہاں تک برزور حیدری صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. جنت میں تو ہے علی. ایک جگہ جسے علی نہیں چاہیے اسے ایک جگہ بچتی ہے اس کے لیے. اب کیا کیا جائے، آج کل کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خطیب بعد میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں نے فرمائش کی ہے تو لہذا میں کہہ دوں کہ فقط ایک جگہ ہے کہ جہاں علی نہیں ہے. بھائی مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کے ملک ہے کوثر پہ بھی علی. بھئی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو مولا نے فرمایا انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آیا باذن خدا. یہ ذہن میں رکھیے گا. انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض ففرشت وعلی الریح فزرت وعلی الوادی فہما وعلی البرق فلمع وعلی اللیل فدجا واظلم وعلی النہار فانار وتبسم. علی کا کلام ہے. میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا. تو سناتا ہوں میں، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، ذرا یہ حدیث سن لو پہلے. آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت، میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گئی. وعلی الریح فزرت، میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئیں. وعلی الوادی فہما، میرا نام وادیوں پر لکھا گیا تو اس سے نہریں بہنے لگیں. وعلی البرق فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی السحاب فدمع، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا نام جب وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام رات پر لکھا گیا تو رات تاریک ہو گئی سکون کے لیے. وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا.
نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی ہیبت کیا ہے؟ دیکھیں آخر تک وہاں مومنین ہے. تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، یہاں سے دعا دے رہا ہوں ممبر سے کہ اللہ عز و جل اس مجلس کے صدقے میں آپ کو نجف اشرف میں مولا کائنات کی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. جب وہاں تشریف لے جائیے گا انشاءاللہ تو آپ زری کے سامنے حرم کی کتاب ہے زیارت کی، اسے کھولیے گا. 17 ربیع الاول کی ایک زیارت ہے میرے مولا کی مخصوص، مفات الجنان میں بھی یہ زیارت ہے. اس میں مولا علی کو ایسے سلام ہے. اچھا وہ زیارت کسی مجتہد نے نہیں لکھی، وہ زیارت کسی فقیہ نے نہیں لکھی، امام معصوم نے ارشاد فرمائی ہے السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ. جو عربی سمجھ لیتے ہیں تھوڑی بہت، بذات ہی نہیں باسمہ. سلام ہو اس پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا فرمائی. حدیث میں یوں ہے اس زیارت میں کہ سلام اس پر کہ اللہ نے سرکار ختمی مرتبت کے نام کی وجہ سے اور مولا علی کے نام کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا کیا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور انبیاء کا ذکر ہے. وہ مشکلوں کا آدھا بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، اور کنویں سے باہر نکلا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج اگر میں صرف نام علی ہی پہ بات کر لوں تو کافی ہے، بس صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جب تم کلمات لکھنے جاؤ ساری انسانیت مل کر سارے جن مل کر تو کلمات ختم نہیں ہوں گے، تو ہماری ایک گھنٹے کی گفتگو کی کیا حیثیت اوقات رہ جاتی ہے، وہ تو بس قبول کر لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اس لیے مولا علی علیہ السلام ان کی تاکید ہے، ائمہ علیہ السلام کی تاکید ہے کہ جب آپ کیا کسی بچے کی ولادت ہو تو نام رکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ناموں پر. اکثر اب یہ نیا فیشن بھی شروع ہو گیا کہ علماء حضرات کو فون آتے ہیں، مجھ جیسے طالب علم کو بھی کبھی کبھار، کہ مولانا ہمارے یہاں بیٹے کی یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. اب وہ زبان سے کہتا تو نہیں ہے بیچارہ، لیکن اس کا مقصود اور نیت یہ ہوتی ہے کہ مولانا کوئی ایسا نیا نام بتائیں آپ جو زمین و آسمان میں آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. جی آج کل جو فیشن میں ہو تو میرے بھائی وہ نام رکھتے ہیں، مثلا نتاشا. ہم نے کہا بھائی یہ کیا تماشا. اب اگر کسی کا نام ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے مثال دی ہے فقط کہ وہ پریشان نہ ہو جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نام بھی آج کل ہم بڑے ماڈرن رکھنے لگے. نام مولا حسین علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے گا سب کا نام علی رکھوں گا. اللہ اکبر. کاش ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا تو آج جہاں کہیں گجوشیا ہوتا ہر گھر سے علی 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 کی صدا آ رہی ہوتی. جی حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ. پہلا حق جو اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ باپ ان کا اچھا نام رکھے، اہل بیت کے نام پہ رکھے، اللہ کی بندگی پر رکھے، مثلا عبداللہ. ٹھیک ہے، یہ اہل بیت کے ناموں پر رکھے اور اس میں گھبرائی نہیں. اور اس ناموں کے اثرات ہیں، کبھی اہل بیت کا نام پرانا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. جی اس نام کا اثر ہے، اچھے نام کا. علی نام کا اثر ہے، عباس نام کا اثر ہے، باقر نام کا اثر ہے، جعفر نام کا اثر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس میں آہستہ سے اختتام کی طرف جا رہا ہوں. مجھے ایک جملہ چھوٹا سا اور کہنا ہے. تو کلمات کبھی اللہ کے ختم نہیں ہوں گے. سارے درد قلم ہو جائیں، سارے سمندر سے آئی ہو جائے. اس لیے جناب امیر انیس نے اسے مکمل کروں. عرش خدا مقام جناب امیر ہے. علی کے مقام کو فرش پہ نہیں ڈھونڈو، عرش پہ ڈھونڈو. ٹھیک ہے، عرش خدا مقام جناب امیر ہے. وہ کہتے ہیں کرسی بھی، تھوڑا سا مشکل ہے میں آسان کروں گا، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. بام کہتے ہیں چھت کو. ٹھیک ہے، کرسی یہاں پر میری آپ کی کرسی مراد نہیں ہے. آیت الکرسی میں جو کرسی ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے کرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض. یہ کرسی ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. تو جو کرسی اللہ کی مخلوق ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے.
پھر کہتے ہیں مستور نوح. دیکھیں یہ بزرگ ہمارا ورثہ یہ ہے. مستور ہے سطر سے تو مستور نوح یعنی لکھا حضرت نوح علیہ السلام نے. مستور نوح نام جناب امیر ہے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. سبحان اللہ. اب امیر علی سے عرش بھی کہہ رہے ہیں تو کرسی بھی کہہ رہے ہیں تو مستور نوح بھی کہہ رہے ہیں آیات حق کلام جناب امیر ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ذرا اپنی پوزیشن کلیئر کریں. علی ہیں کیا پھر؟ تو انہوں نے بیت میں اتنا خوبصورت نبھایا. کہتے ہیں پھر سے پڑھتا ہوں. عرش خدا مقام جناب امیر ہے. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. مستور نوح نام جناب امیر ہے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. پھر وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ہے. علی مخلوق ہے. علی مخلوق ہے. بہت غور سے سنا. ساری یہ غالی مقصر کی بحث ختم ہو جائے گی. ابھی ایک مصرے میں ختم ہو جائے گی اگر میرا ساتھ دو گے تو. کہتے ہیں کہ ایسا کسی کو خلق میں سجاد بھائی ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. اللہ ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. پھر کبھی اور سناؤں گا اس مرثیے کا اور بند. مجھ سے ایک بند اور سن لو گے؟ وہ جو آخر والے ہیں وہ بھی تیار ہیں انشاءاللہ. مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ. بس آپ نے ہاتھ اٹھا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی ایک رکعت سے دوسرے رکعت پہ قرآن ختم کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ بعید نہیں ہے کیونکہ سمجھ آ رہی بات؟ جی جی. آپ ماشاءاللہ چونکہ 11 محرم ویسی خستگی ہوتی ہے عاشور و شام غریبہ کی, لیکن اتنی بڑی تعداد میں موجود بھی ہیں اور جس انداز سے سن رہے ہیں تو پڑھنے والے کے لیے بھی ایک ہمت کی بات ہے. تو میں بڑی دور سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں عرض ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم کچھ معرفت کا سفر طے کر سکیں. تو اچھا اتنا یاد رکھنا. اب وہ سن دلوں کہ وہ کیا رہے ہیں. نہج البلاغہ میرے جوان جو جتنے ساتھی ہیں نا ان سے میں کہوں گا بالخصوص وہ اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے. نہج البلاغہ سرچ کر لیجیے گا. آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی مل جائے گی ایپلیکیشن میں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں زیادہ ایک نہج البلاغہ کے 3 حصے. پہلے مولا کے خطبات ہیں. جو پہلا خطبہ ہے مولا کا توحید پر. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته. میں مسلمانوں سے ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں. لائیے کہیں علی اور اولاد علی کے علاوہ توحید ٹیک دوں گا اس در پہ جا کر. لائیے توحید کا ایسا بیان. دیکھیں میں اب جو بات کہنے لگا ہوں نا وہ کسی پر تنزن نہیں کہہ رہا. میں ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ جب آپ ایک حقیقت کو کتاب سے کھول کے بیان کرتے ہیں تو یہاں اب شیعہ سنی کی بات نہیں ہے یا اس حق کی بات ہے جو بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بصارت کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. جب میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے, یہ اس وقت پوچھا تھا. مولا نے کہا تھا کہ لو سمیت لی الوسادہ, اگر میرے لیے مسند کو بچھا دیا جائے نا تو میں انجیل والوں کو انجیل سے فتویٰ دوں گا. وہی برحق تھا. اور زبور خود پکار اٹھے کہ جو علی نے کہا وہی برحق تھا. اور قرآن خود پکار اٹھے. اہل قرآن نہیں, خود قرآن. یہ اس علی کے لیے کیا مشکل ہے جو آغوش رسالت میں قرآن پڑھ رہا ہو. ہاں جی ہے یا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیت سناؤ سورہ مریم سے. جیسے ان کی ولادت ہوئی نا تو حضرت مریم سے یہودیوں نے کہا کہ آپ بچہ کہاں سے لے آئیں. نہ آپ کا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی, یہ کیسے لے آئیں بچہ آپ. تو حضرت مریم فاشارت الیہ, بچے سے پوچھو. کیف یکلم من کان فی المہد صبیا, یہ بچہ بولے گا کیسے کہ جو ابھی گہوارے میں ہے, گود میں. جب عیسیٰ بلوا چکے کہ بچہ کیسے بولے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آیت پڑھو قرآن کی. میں اللہ کا بندہ ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا جملہ ہے نا وہ کیا ہے؟ میں انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قوم آئے گی
جو مجھے عبداللہ نہیں ابن اللہ کہے گی، اللہ کا بیٹا۔ انہوں نے پہلا ہی جملہ زندگی کا یہ کہا کہ یاد رکھو میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، بنائے گا نہیں۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تو گود میں نبی مانے، اور مصطفیٰ کو پتہ ہی نہ ہو 40 سال تک کہ نبی تھا کہ نہیں تھا۔ جی سوال ہے نا یہاں پر، یہ جو کہتے ہیں نا کہ حد سے بڑھا دیتے ہیں شیعہ حضرات مولا علی کو، اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنے ہیں ہمارے علماء سے، رسول اللہ کے فضائل سنے ہیں آپ کے علماء سے۔ تو یہاں سے سنا کہ مولا علی استاد جبرائیل ہے، وہاں سے سنا کہ جب جبرائیل نازل ہوئے وہی لے کر تو رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے سینے کا آپریشن کیا، وہ جو ایک سیاہ دھبا تھا وہ نکال دیا۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ بھئی علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کہ علی کے فضائل یہاں سے سنے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل وہاں سے سنے۔ اگر ہم سے ہی محمد سنا ہوتا، ہائے 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 اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم ہی سے سنا ہوتا تو پھر ہم بتا دیں کہ علی تمام تر فضائل کے بعد بھی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو ہوئی محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ کیا کہنا، اس لیے یہ بات نہ کیجئے کہ علی کو حد سے بڑھا دیا، نہ، سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں۔ اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، ان علی کا کلام پڑھو نہج البلاغہ میں۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، میں کہہ رہا تھا پہلا ہے خطبات پر، پہلے خطبے کا ایک حصہ سنایا میں نے، دوسرا ہے مولا علی علیہ السلام کے خطوط پر جو خط لکھے مولانا، اور تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، شارٹ سینٹنسز، مختصر، 1 جملہ 2 جملے 4 جملے مولا علی کے مختصر۔ یہاں سے پڑھنا شروع کرو نہج البلاغہ کو، خطبے سے نہیں، جی آخر سے پڑھنا شروع کریں گے۔ میں کہتا ہوں 1 جملہ مولا کا روزانہ پڑھو، 1، کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں دے رہا۔ اگر گھر میں نہج البلاغہ رکھ سکتے رکھیں، مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ، علامہ ذیشان حضرت جواری صاحب کا ترجمہ، کوئی بھی آپ کو آسان لگے، 1 مولا کا کلام پڑھ لو۔ آپ یقین جانیں آپ نے اگر مولا علی کا کلام ایک بھی روزانہ پڑھنا شروع کیا نا، پھر اسے تھوڑا تھوڑا دہراتے بھی رہیں، آپ کی اپنی گفتگو میں مولا علی علیہ السلام کے کلمات، ان کی احادیث کا نچوڑ وہ ایسے آتا جائے گا کہ آپ خود تعجب کریں گے کہ یہ میں بول رہا ہوں یا علی ابن ابی طالب کی احادیث کے حصے میری زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ آپ کی گفتگو میں اس کا اثر آئے گا۔ کبھی آپ پڑھیں گے کہ مولا علی کا جو میں نے اپنی زندگی کے 25 سال کے تجربے سے سیکھا، وہ مولا علی نے اپنے ایک جملے میں بیان کر دیا۔ 25 سال کا تجربہ ایک جملے میں۔ مولا علی فرماتے ہیں، مثلا مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ 25 سال کا تجربہ ایک جملے کی وہ کیسے آ سکتا ہے۔ مثلا مولا علی کہتے ہیں کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہے یا نہیں؟ آج ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میرے بھائی؟ جس کو دیکھیں آپ علامہ بن گئے۔ علامہ کا مطلب تھا نجف اور قم میں علامہ کہتے تھے مجلسی کو، علامہ کہتے تھے حلی کو، علامہ کہتے تھے تبا تبائی کو۔ اب وہ علامہ جو خطابت کر لے وہ ہے علامہ۔ خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لکھا جاتا ہے وہ سوء نیت سے لکھا جاتا ہے، غلط نیت سے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک چل پڑا سلسلہ، پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ علامہ کا لفظ مطلب بدل گیا، یہاں آ کر مطلب بدل گیا، یعنی ہر وہ جو خطابت کر سکے۔ تو مولانا نے کیا کہا، علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور
اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ بہت خوش بھی ہو جاتا ہے. آپ کسی کہیں یار آپ بڑے پڑھے لکھے تو نہ بھی ہو تو بہت خوش ہو جائے گا. یہ مولا علی کب کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ آج ہو رہا ہے نا 1400 سال بعد. مولا علی کہہ رہے ہیں 1400 سال پہلے. تو پڑھیں گے مولا کی کلمات کو تو لطف آئے گا آپ کو, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. کبھی تزکیہ نفس کے بارے میں ہے, کبھی قبر کے حالات کے بارے میں, مردوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. مولا علی علیہ السلام جنگ صفین کے بعد گزر رہے تھے کوفہ کے قبرستان سے, تو وہاں اپنے اصحاب کو روک دیا مولا نے اور ایک خطبہ دیا. اس خطبے کو کبھی میں نے ایئروائی ڈیجیٹل پہ سنایا تھا, تو جب ٹرانسمیشن ختم ہوئی تو بزرگ علماء اہل سنت جو وہاں موجود تھے اور سوچنے سمجھنے والے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, انہوں نے آ کر پہلے تو یہ کہا کہ اب انہوں نے بھی مجھے علامہ صاحب ہی کہا تو میں کیا کروں. اب انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ خطبہ یہ کہاں علی نے کہا ہے, کہاں لکھا ہوا؟ میں نے کہا نہج البلاغہ میں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے متون میں اس جیسا کوئی کلام پاتے ہی نہیں ہے جی, جو اتنا دقیق ہو, اتنا گہرا ہو, اتنا پر اثر ہو. یہ ابن ابی العدید معتزلی نے کہا تھا, جو سنی ہے, لیکن نہج البلاغہ کی جو سب سے مشہور شرح ہے وہ کسی شیعہ نے نہیں لکھی بھی, وہ سنی نے لکھی بھی. دیکھو نہج البلاغہ جیسی جو میراث ہوتی ہے نا, وہ شیعہ سنی نہیں ہوتی. میں سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شیعہ سنی نہیں ہوتی, وہ ہر اہل علم کے لیے, ہر اہل معرفت کے لیے. کوئی بھی آنا چاہے, کوئی بھی اس در پر آنا چاہے آئے. دسترخوان کھلا علی ابن ابی طالب کا. کیا جب غیر آتے تھے مولا کے پاس سوال کرنے کے لیے تو مولا منع کرتے تھے کیا کہ جاؤ میں جواب نہیں دوں گا؟ وہ آتے تھے, علی جواب دیتے. جبھی تو وہ کہتے تھے, توجہ, جبھی تو وہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. جبھی تو وہ کہتے تھے نا. تو ابن ابی العدید معتزلی نے جو نہج البلاغہ کی شرح لکھی نا, اس کے مقدمے میں لکھا کہ میں نے جتنا نہج البلاغہ کو پڑھا, اس نے کیا کیا تھا, اپنے آپ کو بند کر دیا تھا لائبریری میں, اور نظر یہ کی تھی کہ جب تک نہج البلاغہ کی شرح پوری نہیں ہوگی میں لائبریری سے باہر نہیں نکلوں گا سوائے ضروری حوائج کے. تو اس نے لکھا مقدمے میں کہ مجھے یہ توفیق عطا ہوئی کہ جیسے علی کی ظاہری خلافت 4 سال اور چند ماہ رہی, اللہ نے مجھے بھی توفیق عطا کی کہ میں نے نہج البلاغہ کی شرح 4 سال اور چند ماہ میں پوری کی. اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ میں نے جتنا نہج البلاغہ کو پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ علی کا جو بھی کلام ہے وہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. اس ایک جملے میں پوری کائنات چھپی ہوئی ہے کہ میں نے جتنا علی کے کلام کو پڑھا مجھے سمجھ میں آیا علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے ہے, لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. یہ میراث ہے آپ کی, سمجھ آ رہی؟ یہ میراث ہے آپ کی. یا اللہ. جناب ریحان اعظمی صاحب مرحوم, ان کو یہ ہدیہ کرتے ہوئے ان کے یہ مصرے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. کہیں گے میرے ساتھ مل کر یا علی, کہیں گے میں 2 میں سے سناؤں آپ کو. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں, کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. تھوڑا سا چاہتا تھا بات سطح عمومی سے تھوڑی سی بلند ہو کے بات ہو, تھوڑا سا ہم بھی تو مل کے معرفت کا سفر کریں نا. تو مولا علی گزر رہے ہیں کوفہ کے قبرستان سے, وہیں نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں. تو انہوں نے روک دیا اپنی فوج کو, اور خطاب تو زندوں سے ہوتا ہے نا میرے بھائی, لیکن وہ علی کیا جو فقط زندوں سے خطاب کرے. تو مردوں سے بولنا شروع کیا مولا نے, جو قبر میں ہیں ان سے میرے مولا بول رہے ہیں. یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ, یا اہل التربہ, یا اہل الغربہ, یا اہل الوحدہ, یا اہل الوحشہ, انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق, فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. علی بول رہے ہیں. اچھا یہ ہم سب کو قبر میں جانا ہے اپنی یا نہیں جانا میرے بھائی؟ سب نے جانا ہے نا. تو جب سب نے جانا ہے تو یہ خطاب پھر ہم سے بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟
تو بہتر نہیں کہ قبر میں جانے سے پہلے خطاب سن لو یہ؟ قبر میں جائیں گے تو اصلاح ہو نہیں سکے گی، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، ہائے ہائے ہائے، والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، والقبور المظلمہ، اے تاریک قبروں کے باشندوں. یہاں تو سارا پاکستان پریشان ہے نا لوڈ شیڈنگ سے، تو جنریٹر آپ آن کرتے ہیں. قبر کا بھی کوئی جنریٹر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. وہ سب سے پہلے ہے عقیدہ ولایت علی بن ابی طالب. جی اچھا، کوئی کہے کہ ابھی میں اس خطبے کو پورا کرتا ہوں، کوئی کہے کہ مولانا یہ عقیدہ ولایت، آپ نے عقیدہ توحید تو کہیں نہیں، رسالت تو کہیں نہیں، ڈائریکٹ آ گئے ولایت پر. میرے بھائی کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کہے گا میں پی ایچ ڈی ہوں. تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ خیر سے میٹرک بھی ہو کہ نہیں ہو؟ کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، آپ نے کہا میٹرک کیا ہوا ہے؟ تو آپ کی دماغی حالت پہ شبہ کرے گا یہ میٹرک کیا ہوں میں؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں میں پی ایچ ڈی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میٹرک کیا. خیر پاکستان میں ہو سکتا ہے کیونکہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو سکتا ہے اس نے میٹرک نہ کیا ہو لیکن پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو اس کے پاس، یہ پاسبل ہے. لیکن اگر آپ سے وہ اصولی طور پر پی ایچ ڈی میں، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرائمری پڑھی ہے، سیکنڈری پڑھی ہے، ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پھر پی ایچ ڈی پہ پہنچا ہے نا. تو پی ایچ ڈی والے دیکھیں، ماسٹرز والے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پی ایچ ڈی کی ہے یا نہیں، پی ایچ ڈی والے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ماسٹرز کیا ہے یا نہیں. سادہ سی بات دے دی نا. لا الہ الا اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کو بھی خیر سے مانتے ہو یا نہیں. ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. محمد رسول اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم علی ولی اللہ کو مانتے ہو یا نہیں. لیکن جب علی ولی اللہ کہہ دیا، اسی میں محمد رسول اللہ بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. حق یہ ہے جتنے مومنین کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، آپ اس سے بہتر صلوات ایک بھیجیں محمد والے محمد. ٹھیک ہے، مل کے صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو پڑھائی شروع ہوگی پرائمری سے، شروع پی ایچ ڈی سے نہیں ہوگی. کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. ہاں کلمہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوگا، پھر جائے گا محمد رسول اللہ. پھر اچھا میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ سے جو کلمہ شروع ہو رہا ہے وہ چیک کر دیں اچھی طرح کہ اس میں کہیں ہم نے بیچ میں علی کو تو نہیں گھسا دیا. مائکروسکوپ لگا کے چیک کریں اچھی طرح کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں کہ علی تو نہیں ڈالا زبردستی ہم نے. تو نہیں، لا الہ الا اللہ وہ واجب الوجود ہے، غنی علی الاطلاق. پھر ہے محمد رسول اللہ. حضور کے کلمے میں اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. علی کے کلمے میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. علی کے کلمے میں اللہ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی تو یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو جب ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، اس میں پورے عقیدے ساتھ میں شامل ہوگا. عقیدہ ولایت میں قبر کی جو بات کر رہا تھا میں، علی بات تو 50 منٹ تو ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے، اور تھوڑے سے مصائب بھی پڑھنے. علی ولی اللہ جو نا، آپ اچھی طرح سن رہے ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں. علی ولی اللہ، ہائے ہائے ہائے، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. جی اس لیے ہمیں ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. جی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی. جو امامت کو نہیں مانتے وہ کرے ختم نبوت کانفرنس. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے؟
جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں, ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا امامت شروع ہو گئی, ختم. تو قبر میں عقیدہ توحید اور رسالت و ولایت, جس کے پاس یہ تینوں عقیدے ہیں, اس کی قبر میں نور ہے. بس سن لینا, مولا نے کہا یا اہل دیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ. عام حالات تو یہی کہ تم تاریخ قبروں میں رہ رہے ہو. یا اہل تربہ, اے خاک پر سونے والوں. دنیا میں کسی بھی اچھے بستر پر سوتے تھے, صحیح ہے. اب کوئی چارپائی پہ سوتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے زمین پہ سوتا ہو, کوئی برانڈڈ بستروں پہ سوتا ہو. قبر میں سب برابر ہے. قبرستان جائیں تو بتلا سکتے ہیں کہ کون امیر تھا کون نہیں تھا؟ نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے. اور خاص طور پر پرانے قبرستان میں چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں پتا کہ کون بادشاہ تھا, کون غلام تھا, کون رعایا, کون حکمران, کچھ بھی نہیں. بہلول جو ہے نا وہ اکثر قبرستان میں بیٹھتے تھے, بہلول اکثر بیٹھتے تھے. تو ان سے ہارون رشید نے کہا کہ بہلول تم قبرستان کیوں بیٹھتے ہو, شہر کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو, سارا شہر تو آہستہ آہستہ اٹھ کر یہاں پر آ رہا ہے. عجب ہے جی, سارا شہر تو اٹھ کے یہاں پر آ رہا ہے. مجھ سے کہہ رہے ہیں میں اٹھ کے وہاں جاؤں. پھر کہا دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں, نہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. نہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, نہ ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں, نہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بد کلامی کرتے ہیں. اب ہر ایک کو اپنی قبر کی پڑی ہوئی ہے. اب میری قبر میں کیا ہوگا؟ یہ کاش ہم زندگی میں ایسے بن جائیں, اپنے آپ کو دیکھیں دوسروں کی بجائے. تو مولا نے کہا خاک پہ سونے والوں, تم دنیا میں کسی بھی بستر پہ سوتے تھے نا, اب تم خاک پہ سو رہے ہو. یا اہل تربہ, یا اہل الوحدہ, اے تنہائی کی زندگی گزارنے والوں. کسی بھی پروٹوکول میں چلتے تھے دنیا میں, 25 گاڑیاں آگے 25 گاڑیاں پیچھے. آج کوئی قبر میں آئے گا نہیں ساتھ میں. وہ خواجہ نصیر الدین طوسی جو ہے ہمارے بڑے عالم تھے, ہلاکو خان کے وزیر تھے. وہ ہلاکو خان کا تعلق کسی اور مسلک سے, خواجہ نصیر الدین طوسی اہل بیت کے چاہنے والے. تو ان کے جو آس پاس کے وزیر تھے نا ہلاکو خان کے, وہ بڑے جلتے تھے خواجہ نصیر الدین طوسی سے کہ یہ اتنا کلوز کیوں ہے بادشاہ کے. تو ہلاکو خان کی والدہ کا انتقال ہوا, تو ان ملاؤں نے آ کر یہ کہا کہ ایسا کریں, آپ بڑا چاہتے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی کو, آپ کی والدہ سے سوال جواب ہوں گے قبر میں, تو ایسا کریں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کو بھی ساتھ میں دفن کر دیں, یہ جواب دیں گے. آپ کی والدہ بیچاری کیا جواب دیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اے خواجہ کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا حضور دیکھیے, قیامت کا معاملہ یہ ہوگا کہ ماں اولاد کو چھوڑ دے گی, اولاد ماں کو, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو ابھی جو مشورہ دے رہا ہے فی الحال انہیں دفن کر دیں, جب آپ کی باری آئے گی تو پھر مجھے ساتھ میں دفن کر دیجیے گا. صلوات کا حق بنتا ہے یہاں برابر ہونے والے. اللہ اکبر. مولا نے کہا کہ دیکھو اب تم تنہا ہو قبر میں, یا اہل الوحدہ. پھر کہا بس خطبہ تمام کر رہا ہوں, میں تو تھوڑا سا نہج البلاغہ کا شوق ابھارنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک دل میں شوق آ جائے بس. تو پھر آپ آگے خود جا کے پڑھیں گے. سارے نہج البلاغہ تو میں یہاں سے سنا بھی نہیں سکتا, نہ مجھے یاد ہے ساری, لیکن جتنا ہو سکتا ہے ایک جوش تو پیدا ہو جائے نا, ایک امنگ, ایک تڑپ تو پیدا ہو جائے نا. تو مولا نے کہا کہ تم اللہ, پھر اس کے بعد کہا اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں, اے تاریخ قبروں کے باشندوں, خاک پر سونے والوں, تنہائی کی زندگی گزارنے والوں, کہ انتم لنا فرۃ سابق, دیکھو تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ, ہمیں کہیں اور نہیں جانا, ہم بھی تمہارے اتباع میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں, ہم بھی آنے والے. پھر مولانا نے کہا فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ, وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے تھے نا, اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے, اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, وہ شریک حیات جن سے تم نے نکاح کیا تھا انہوں نے بھی آگے کسی اور سے نکاح کر لیا, ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ, وہ جو مال رہ گیا تھا اب وہ بھی تمہارے پاس نہیں آیا, وہ رسا میں تقسیم ہو گیا تمہارا مال, ختم. مال بھی ختم, گھر بھی ختم, شریک حیات بھی. اس کے بعد میرے مولا نے ایک ایسا سوال کیا جو علی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا, اس کا جواب کوئی علی کے علاوہ دے نہیں سکتا. ابھی فوج کھڑی ہوئی سن رہی ہے سارا خطبہ, وہ مولا قبروں سے بات کر رہے ہیں. مولا نے کہا ھذا خبر ما عندنا, یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علی کے پاس ہیں.
فما خبر ما عندکم، تو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تمہارے پاس اس قبر کی کیا خبریں ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، تو تمہارے پاس کیا خبریں ہیں قبر کی؟ ذرا بتلاؤ. اردو کا ایک محاورہ سب کو یاد ہے، آدھا میں کہوں گا آدھا آپ کہیں گے. قبر کا حال نہیں یاد ہے آپ کو تو مجھے ہی کہنا پڑے گا. قبر کا حال مردہ جانے. قبر میں کیا پتا کس کو کیا ہو رہا ہے. اب مولا علی پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ قبر میں کیا ہے. اب مردہ تو بول نہیں سکتا، تو خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب ممبر سلونی موجود نہ ہوتا. ہائے 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 ہائے. ثم التفت الى اصحاب، مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا اما لو اذن لهم فی الکلام لا اخبروکم، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا تو میں علی بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے. پھر علی نے ان کی طرف سے بولنا شروع کیا. میں پوچھا نا کہ قبر میں کیا ہے، تو مولانا نے کہا اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جائے تو میں بتاؤں کیا بولیں گے. اب علی نے ان کی طرف سے بولنا شروع کیا. یہ بولیں گے ایک جملہ کا، فقط ایک جملہ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بس ختم. یہ سب مل کر کہیں گے کہ علی قبر میں نہ دنیا کی جھوٹی عزتیں کام آئی، نہ کوئی شہرتیں کام آئی. آج کی ماڈرن لینگویج میں کہوں تو نہ یوٹیوب کے ویوز کام آئے، نہ فیس بک کے لائکس کام آئے، نہ انسٹاگرام کے فالوورز کام آئے. اسی پہ لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں بہت سے. تو یہ کچھ بھی کام نہیں آیا ہے مولا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ قبر میں کام آنے والی چیز سوائے تقوی الہی کے اور کچھ نہیں تھا. بس تقوی کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے لیے کیا ہے یا اللہ کے بندوں کے لیے خلوص سے کیا ہے، وہ ہے تقوی. سادہ الفاظ میں. جی اچھا، تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو. ایسے ہی ہے نا بھائی. جہاں تک ماشاءاللہ جب تک مجھے کافی دور تک آواز آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں علی خلیفہ ہے مسلمین کے، امیر ہے مومنین کے، اور امام ہے متقین کے. ایسے ہے یا نہیں؟ جو علی کو فقط خلافت کی حد میں مانے، جو دنیا کی خلافت تھی، تو وہ مسلمان ہے. جو علی کو امیر مانے وہ مومن ہے. یا اللہ. اور جو علی کو امام مانے وہ متقی ہے. مل کے یا علی. وہ جو قبر کی بات ہو رہی تھی نا کہ قبر کی روشنی کیسے ہوگی، وہ ایسے ہی ہوگی. یہ جب یہاں بیٹھ کر آپ مجلس میں شریک ہیں، یہ نور ہے، نور ذکر امام حسین ہے، نور ذکر مولا علی ہے. ہائے ہائے ہائے. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، بھائی گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. 2 مشرے کہہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں منظر مصائب پر. مجھے ایسا آپ ایک نجف رسا نعرہ لگا دیجئے گا کہ پھر جو ساری محنت ہے نا وہ وصول بھی ہو جائے اور سب کچھ اچھی طرح دماغ و دل میں اتر جائے. نام علی کے صدقے میں. قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، پہ گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا. اور ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن. ہائے 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 ہائے. ہم بھی مومن ہیں، فرشتے بھی موالی محسن. بھئی یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا. مل کے کہنا سب آخر تک، سب غدیری نعرہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. بات پہنچ گئی بھائی. بس عزیزو، یہ تمام تعلیمات مولا علی کی ختم ہو جاتی ہیں اور ہم تک نہ پہنچتی اگر حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے. وہ یزید والی حکومت رہ جاتی بس اگر حسین نہ قربانی دیتے. کل شام غریبہ گزری ہے نا عزیزوں. کل کی رات یتیموں کی رات تھی، اسیروں کی رات، غریبوں کی رات. اللہ اکبر. دیکھو شب عاشور تک بیٹی کے پاس باپ موجود ہے، بہن کے پاس بھائی موجود ہے، لیکن جو شام غریبہ ہے اس میں ایک بیٹی تنہا ہے، 4 سال کی بچی ہے، باپ کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے. جب خیموں میں آگ لگی تھی نا تو حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا ایک معظمہ بی بی کو جو بار بار جلے ہوئے خیموں میں جاتی ہیں اور پھر باہر آتی ہیں، پھر جاتی ہیں. تو میں نے سوچا ایسی کون سی قیمتی شے ہے اس معظمہ کی کہ جو رہ گئی ہے خیام میں. کچھ دیر بعد وہ معظمہ گئی اندر اور جب باہر آئی
تو ہاتھ میں ایک بیمار موجود تھا. زینب امامت کو بچا لائی. بی بی نے پہرا دیا. اب زینب عباس بھی ہیں, زینب حسین بھی ہیں, زینب علی اکبر بھی ہیں. پہرا دینے کے لیے خالی بی بی موجود ہے یا نہیں ایسا؟ تو کچھ بچوں کو گنا گیا تو بچے کم تھے. کہا چلے بہنوں میں کلثوم مختلف میں بچوں کو تلاش کریں. ایک بچی کے پاس پہنچی. جب انہیں اٹھانے لگی تو لاش کا ایک حصہ ہاتھ میں آ گیا. ہائے ہائے ہائے. جی, یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی یتیمہ تھی عاتقہ, جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شام غریبہ پامال ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ ارے ہم روتے روتے مر جائیں تو کم ہے کہ محمد و علی و فاطمہ کے خانوادے کی بیٹیاں وہ گھوڑے کی ٹاپوں تلے پامال ہو جائیں. یا علی یا علی یا علی. بی بی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور بچی کو تلاش کرنے لگی. روایت میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ دیکھا کہ ایک مسافر وہاں سے گزر رہا تھا. اس سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی بچی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گیا تھا فرات پر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے, تو وہ فرات سے پانی پی نہیں رہا تھا اور کہتا جاتا اور پی نہیں رہا تھا, اور میں نے ایک بچی کی آواز سنی, فریاد کی آواز سنی. تو بی بی جب وہاں پر پہنچی تو میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے اس روایت کو سنا ہے کہ حسین کا سینہ اتنا زخمی تھا کہ سیدہ سکینہ سینے پر سر نہیں رکھ سکی. تو شام غریبہ جو بچی ہے نا, وہ پیروں پر سر رکھ کر سو. کہاں ہے رونے والے؟ نام ہے امام حسین علیہ السلام پر. جی, امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کا ایک خاص ادب ہے, خاص طریقہ ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم امام حسین پر روتے ہو میرے جد حسین پر, فإن البكاء علیہ یحط الذنوب العظام, اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. امام نے کہا فبکی للحسین, تو حسین پر گریہ کرنا. فإن البكاء علیہ یحط الذنوب العظام, اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے. پھر امام نے شبیب سے کہا یا اپنا شبیب, اے شبیب کے بیٹے, اگر تو اتنا رو جائے کہ آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائے, یا اللہ کوشش کیا کرو کہ کبھی آنسو رخسار تک بھی آ جائیں, نہ آ سکے تو ہاتھوں سے پہنچا دیا کرو. امام نے کہا کہ اگر تو اتنا رو جائے کہ رخسار تک آنسو آ جائیں تو اللہ تیرے غفر اللہ کل ذنب البتہ, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. صغیرن کان ام کبیرن, قلیلن کان ام کثیرن, چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو, قلیل ہو یا کثیر ہو. یہ نام امام حسین پر گریے کی تاثیر ہے. عزیزوں, میں نے علماء سے سنا ہے جیسے ہی بی بی زینب وہاں گئی اور سکینہ کو بیدار کیا جو باپ کے قدموں پر سو رہی تھی, تو اب فطرت کی بات ہے دفعتاً بچی نے منہ پر ہاتھ رکھ دیے کہ اب تماچے نہ مارو. اللہ اکبر. اب بابا کا نام نہیں لوں گے. کہا بیٹی یہ تیری پھوپھی سکینہ ہے تو جو تجھے لینے آئی ہے. بہار و انوار میں ایک روایت میں نے دیکھی ہے کہ بی بی سکینہ جب مقتل کی جانب جا رہی تھی نا, فَإِذَا بِكَعْبِ رَمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْ, کسی شقی نے, مجھے معاف کرنا یہ تکلیف ہوگی جملہ سنتے ہوئے, کسی شقی نے پشت سے دو شانوں کے کندھوں کے درمیان سکینہ کو ایک نیزہ مارا. اللہ. تو بی بی یہ کہتی ہیں کہ میں منہ کے بل زمین پر گر فیضن انا مخشیون, کہ میں بس غشی کے عالم میں چلی گئی. پھر بی بی زینب جب وہاں پہنچی اور سکینہ کو بیدار کیا, کیا شان ہے آل محمد کی, کیا مقام ہے, کیا حجاب کا اہتمام ہے. اچھا, اس میں ایک روایت کا جملہ اور بھی پڑھ دوں کہ اخذ بقرطہ, کوئی میرے دو بالیوں کو لے گیا اور تسیل الدم علی خدی, کہ جو خون تھا وہ میرے رخساروں پر بہ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے, خون جو ہے وہ سکینہ کے رخساروں پر بہ رہا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب پہنچی تب غشی کا عالم میں سکینہ کو بیدار کیا, تو بچی نے جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے اور آ رہا ہے رخساروں تک, ہاں, تو پہلی شکایت تو کرنی چاہیے تھی نا کہ پھوپھی اماں میری بالیاں چلی گئی, پھوپھی اماں مجھے پشت پر نیزہ مارا گیا. بچی نے کہا کہ حل لی من خرقۃ استر بہا راسی, پھوپھی اماں کو چادر کا ٹکڑا بچایا آپ کے پاس؟ یا حسین, یا حسین, تو چادر کا ٹکڑا بچایا آپ کے پاس, استر بہا راسی, کہ میں اپنا سر ڈھانپ لوں.
خدا کرے یہ نہ ہوا ہوتا، خدا کرے یہ غلط، لیکن یہ کہ آگے بی بی زینب نے جواب دیا عمتو کی مثلک، اے بیٹی سکینہ میں کیا چادر دوں آپ کو، تیری پھوپھی بھی تیری ہی طرح ہے بس اسے، یعنی اب زینب کے سر پر بھی چادر نہیں، زینب بھی بے وقنا ہوئے چادر ہے۔ یا اللہ، بی بی زینب کی چادر کیسے چھینی گئی؟ ایک روایت ہے کہ ایک شخی جب آیا، دیر سے آیا وہ، ہاں لعنت اللہ علیہ، ہر بی بی کی چادر چھینی جا چکی تھی، لیکن کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ بی بی زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالے۔ یا اللہ، علی کی شیردل بیٹی ہے، عباس کی بہن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی کے سر پر چادر موجود ہے، تو میں نے اپنے نیزے کی انی سے اس چادر کو کھینچنا چاہا، جیسے میں نے کھینچنا چاہا تو بی بی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا، پکڑ لیا، تو کہتا ہے میں کھینچتا رہا، چادر کھینچتا رہا، لیکن میں نہیں کھینچ پایا، تو بس کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں جوان ہوں، بی بی ضعیفہ ہیں، لیکن عباس کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے، میں چادر نہیں چھین پایا۔ اب اگلا مصرع، اگلا جملہ جو ہے وہ مجھے معاف کرنا، کہتا ہے میں نے دیکھا کربلا کی زمین پر مجھے ایک پتھر نظر آیا، یا زینب یا زینب، تو میں نہیں پڑھ سکتا اگلا جملہ، مجھ میں ہمت نہیں ہے، سادات اکرام بھی تشریف فرمائے، اما سادات میں نہیں پڑھوں گا، بس میں اتنا کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ بی بی کی پیشانی سے خون جاری ہونا شروع، چادر چھن گئی، عجب نہیں بی بی نے فرات کا رخ کیا ہو، کہا ابا، زینب پتھر کھاتی رہی، عباس چادر چھن گئی۔ جی اب تو وہ ایام ہے کہ بی بی زینب پر گریا ہے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پر گریا ہے۔ اب یہ کاروان تھوڑا سا آگے بڑھا، اب ذرا سن لینا اس کو۔ جی ایک روایت سناتا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جیسے ہی یہ کاروان، اب دیکھو 11 محرم ہو گئی نا، 12 محرم کو کوفہ پہنچ گیا اہل بیت کا کاروان، صحیح نا، آج شب 12 ہے نا، اب 12 کو اہل بیت حرم بے مقنع چادر کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ تو جب کوفہ کے راستے پہ پہنچے تو وہاں کچھ اہل بیت کے چاہنے والے، بالخصوص مستورات خواتین تھی، تقیے میں تھی، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا، اس میں سے ایک مومنہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایک بچی ہے، دور سے دیکھ رہی ہوں، جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، جس کے کانوں سے بہتا ہوا لہو ہے، اور وہ اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہیں، پھوپھی اماں، کہ اب بھی آپ کی سکینہ پیاسی رہے گی کیا؟ سکینہ کو اب بھی پانی نہیں ملے گا؟ تو وہ مومنہ، اس کا دل تڑپ گیا، وہ گئیں اور فوراً کوزہ آپ کو بھر کر لائی اور پیش کیا کہ بی بی یہ پانی پی لو۔ اب اسے فی الحال نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، بس اتنا ہے کہ لٹا ہوا قافلہ کوئی آ رہا ہے، تو کہا کہ یہ پانی پی لو، پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں کر لینا۔ اب مشکل کشا کی پوتی ہے نا، سکینہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا، پہلے دعا کرے گی پھر پانی پیے گی، کہا نہیں پہلے تو بتا تیری کیا دعا ہے۔ اب اس کی دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے کہا دیکھو پہلی دعا تو یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کر، جیسے تم اسیر ہوئی ہو، خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے۔ اس نے سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی ہے اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ کہا اچھا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بالکل احترام پر آ گیا، جو اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہو دل سے کربلا وہ پہنچا دیں اپنے آپ کو، تاکہ ایک طرف تصور میں غازی کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم، کبھی کوئی عاشور ہو کہ بین الحرمین گزاریں، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے یا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کہے۔ اس نے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو یا اللہ، بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کہ بی بی یہ بتاؤ مدینے جا کر کیا کرو گی تم؟ کہ آپ کو نہیں معلوم مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے۔ اب اور سن لینا جملہ بہت رو گے، کہ مدینے میں میری شہزادی زینب بھی رہتی۔ کہ اچھا تیرا آقا حسین ہے، تیری شہزادی زینب ہے، اچھا اتنا بتا کہ اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے تو؟ کہا ارے کیسی بات کرتی ہو، میں نے تو اتنے سال بی بی کی خدمت میں گزارے ہیں، میں بار بار جاتی رہی ہوں، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ اور پھر اس نے کہا اچھا خبردار، میری بیوی بہت پاک بیوی ہے، ایسے بازاروں میں نام نہ لو اس کا۔
خبردار آئندہ نام نہ لینا. بس اب بیوی سے ربط نہ ہو سکا. جس کے دل میں جتنا تھا میں یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے. بیوی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا اے ام حبیبہ, تو نے کہا پہچانا, میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. میرا عباس بھی مارا گیا, میرا حسین بھی مارا گیا. وہ دیکھ نو کے نیزہ پر تیرے آقا حسین کا سر بلند ہے. اس بیوی نے تڑپ کر کہا اے بیوی یہ مطلب عباس کہاں گیا؟ بیوی چادر نہیں ہے بیوی سر پر, عباس کہاں گیا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. نام امام حسین علیہ السلام کو لو. مجلس کے اختتام پر مجلس کی قبولیت کے لیے وعدک مومنین جہاں جہاں پر آواز جا رہی ہے سب مل کے کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.